بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا، پھر اس کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود ایسا تجویز کر دیجئے جیسے کہ ان لوگوں کا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واقعی تم ایک جاہل قوم ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ان کا یہ شرکیہ کفریہ کام یہ سب باطل ہے، بے بنیاد ہے۔ گزشتہ آیت میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دریا قلزم میں فرعون کو غرق کر دیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور بچا لیا۔ اب اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے۔ آگے سفر میں ایک ایسی آبادی سے گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہاں کے رہنے والے کافر اور مشرک تھے، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے کفریہ شرکیہ اعمال میں مصروف تھے۔ چنانچہ یہ بنی اسرائیل ان کے شرک اور کفر کو دیکھ کر متاثر ہو گئے، اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جیسے ان لوگوں کا معبود ہے ہاتھوں سے بنایا ہوا، ویسا نعوذ باللہ ہمارے لیے بھی ایک بنا دیجیے، ہم اس کی پوجا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے برجستہ فرمایا تم جاہل ہو، اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے، فرعون کو اللہ نے ڈبایا، تمہیں بچایا، کتنا شکر گزار بننا چاہیے تھا، اور تم کفر اور شرک کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ قوم تباہ ہوگی، ان کے شرکیہ کفریہ اعمال باطل ہو جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، کیا تم بھی اسی طرح جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ کچھ بھی ہو جائے توحید کو اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑنا۔ کسی بھی علاقے سے گزر ہو جہاں کے کافر اور مشرک کتنا بھی جوش و خروش سے کفریہ شرکیہ تہوار منا رہے ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اسلام کی نعمت پر اور کفر و شرک سے بچا لیے جانے پر۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔